ناظرین، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 14 رجب 536 ہجری کو جنوبی ایران کے علاقے سیستان کے ایک انتہائی مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ نسلی اعتبار سے صحیح النسب سید تھے اور آپ کا شجرہ عالیہ 12 واسطوں سے امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد گرامی خواجہ غیاث الدین حسین بہت دولت مند تاجر اور با اثر شخص تھے، مگر خواجہ غیاث صاحب ثروت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عابد و زاہد شخص بھی تھے۔ دولت کی فراوانی کے باوجود حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے بہت قناعت پسند تھے۔ جس زمانے میں آپ کی ولادت ہوئی وہ بڑا پرآشوب دور تھا۔ سیستان اور خراسان لوٹ مار کی زد میں تھے، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ ملت اسلامیہ میں کئی فرقے پیدا ہو چکے تھے جو بڑی سفاکی اور بے رحمی سے ایک دوسرے کا خون بہا رہے تھے۔ ملاحدہ اور باطنیوں کی جماعت نے پورے ملک میں قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ آپ اہل خانہ کو لے کر خراسان تشریف لائے۔ اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی عمر 1 سال تھی۔ خواجہ غیاث الدین صاحب کا خیال تھا کہ انہیں ارض خراسان میں کوئی نہ کوئی گوشہ عافیت ضرور مل جائے گا، مگر گردش ایام کے یہاں بھی وہی تیور تھے، فتنے یہاں بھی سر اٹھا رہے تھے۔ 549 ہجری میں یہ خونی سیلاب انسانی سروں سے گزر گیا۔ اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی عمر 13 سال تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی پرآشوب حالات اور آفتوں سے لڑتے ہوئے پرورش پائی اور اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کے خون کے دریا بہتے دیکھے۔ کبھی کبھی آپ نہایت رقت آمیز لہجے میں اپنے والد ماجد خواجہ غیاث الدین حسین صاحب سے سوال کرتے، بابا خون مسلم کی یہ ارزانی کب تک جاری رہے گی؟ نا عمر فرزند کا سوال سن کر والد گرامی رونے لگتے اور فرماتے، بیٹے یہ خونی ہوائیں اہل ایمان کے لیے آزمائش ہیں، تمہیں صبر سے کام لیتے ہوئے اچھے وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ پھر ایک دن صبر کی تلقین کرنے والا باپ بھی 551 ہجری کو دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 15 سال تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس نازک دور میں ایک شفیق اور مہربان باپ کے سائے عافیت سے محروم ہو چکے تھے۔ والد گرامی کی رحلت پر آپ ہر وقت اداس رہنے لگے۔ ایسے لمحات میں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی نور رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی استقامت کا ثبوت دیا اور بڑے حوصلے کے ساتھ بیٹے کو سمجھایا، اے فرزند، زندگی کے سفر میں ہر مسافر کو تنہائی کی اذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر تم ابھی سے اپنی تکلیفوں کا ماتم کرنے بیٹھ گئے تو زندگی کے دشوار گزار راستے کیسے طے کرو گے؟ اٹھو اور پوری توانائی سے اپنی زندگی کا سفر شروع کر دو، ابھی تمہاری منزل بہت دور ہے۔ یہ والد سے محبت کا ثبوت نہیں کہ تم دن رات ان کی یاد میں آنسو بہاتے رہو۔ اولاد کی والدین کے لیے حقیقی محبت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہر عمل سے بزرگوں کے خواب کی تعبیر پیش کرے۔ تمہارے باپ کا ایک ہی خواب تھا کہ ان کا بیٹا علم و فضل میں کمال حاصل کرے، چنانچہ تمہیں اپنی تمام تر صلاحیتیں تعلیم کے حصول کے لیے صرف کر دینی چاہیے۔ مادر گرامی کی تسلیوں سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت سنبھل گئی اور آپ زیادہ شوق سے علم حاصل کرنے لگے۔ مگر سکون و راحت کی یہ مہلت بھی زیادہ طویل نہ تھی۔ مشکل سے 1 سال ہی گزرا ہوگا کہ آپ کی والدہ حضرت بی بی نور رحمۃ اللہ علیہ بھی خالق حقیقی سے جا ملی۔ اب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اس دنیا میں اکیلے رہ گئے۔ والد گرامی کی وفات پر ایک باغ اور ایک آٹا پیسنے والی چکی آپ کو ورثے میں ملی۔ والدین کی جدائی کے بعد باغبانی کا پیشہ آپ نے اختیار کر دیا۔ درختوں کو خود پانی دیتے، زمین کو ہموار کرتے، پودوں کی دیکھ بھال کرتے، حتیٰ کہ منڈی میں جا کر خود ہی پھل بھی فروخت کرتے تھے۔ آپ کاروبار میں اس قدر محو ہو گئے کہ آپ کا تعلیمی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا بڑا افسوس تھا، لیکن یہ ایک ایسی فطری مجبوری تھی جس کا بظاہر کوئی علاج ممکن نہیں تھا۔ آپ اکثر اوقات اپنی اس محرومی پر غور کرتے، جب کوئی حل نظر نہ آتا تو شاید مایوسی کے عالم میں آسمان کی طرف دیکھتے اور رونے لگتے۔ یہ خدا کے حضور بندے کی ایک خاموش التجا تھی۔ ایک دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے باغ میں درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ ادھر سے مشہور بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا۔ آپ نے بزرگ کو دیکھا تو دوڑتے ہوئے چلے گئے اور حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک نوجوان کی اس جوشی عقیدت سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے کمال شفقت سے آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور چند دعائیہ کلمات کہہ کر آگے جانے لگے تو آپ نے حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کا دامن تھام لیا۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا، اے نوجوان، کیا چاہتے ہو؟ خواجہ معین الدین چشتی نے عرض کی کہ آپ چند لمحے میرے باغ میں اور قیام فرما لیں، کون جانتا ہے کہ یہ سعادت مجھے دوبارہ نصیب ہوتی ہے یا نہیں۔
آپ کا لہجہ اس قدر عقیدت مندانہ تھا کہ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے انکار نہ ہو سکا اور آپ باغ میں بیٹھ گئے۔ پھر چند لمحوں بعد خواجہ معین الدین چشتی انگوروں سے بھرے ہوئے 2 طباق لائے، انہیں حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھ دیا اور خود دست بستہ کھڑے ہو گئے۔ اس نو عمری میں سعادت مندی اور عقیدت مندی کا بے مثال مظاہرہ دیکھ کر حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ بے حد حیران تھے۔ انہوں نے چند انگور اٹھا کر کھا لیے۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل سے آپ کے چہرے پر خوشی کا رنگ ابھر آیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، معین الدین بیٹھ جاؤ۔ آپ دوزانو ہو کر بیٹھ گئے۔ فرزند، تم نے ایک فقیر کی خوب مہمان نوازی کی ہے۔ یہ سرسبز و شاداب درخت، یہ لذیذ پھل، یہ ملکیت اور جائیداد سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے۔ آج اگر یہاں بہار کا دورہ ہے تو کل یہاں خزاں بھی آئے گی۔ یہی گردش روز و شب ہے اور یہی نظام قدرت بھی۔ تیرا یہ باغ وقت کی تیز آندھیوں میں اجڑ جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ تجھے ایک اور باغ عطا فرمائے گا جس کے درخت قیامت تک گرم ہواؤں سے محفوظ رہیں گے۔ ان درختوں میں لگے پھلوں کا ذائقہ جو ایک بار چکھ لے گا پھر وہ دنیا کی کسی نعمت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیرہن میں ہاتھ ڈال کر جیب سے روٹی کا ایک خشک ٹکڑا نکال کر حضرت خواجہ صاحب کی طرف بڑھا دیا اور فرمانے لگے، یہ تیری مہمان نوازی کا فقیر کی جانب سے صلہ ہے۔ یہ کہہ کر خشک روٹی کا وہ ٹکڑا حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے منہ میں ڈال دیا، پھر باغ سے نکل کر اپنی منزل کی جانب تیزی سے چل دیے۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کی دی ہوئی روٹی کا ٹکڑا اس قدر سخت اور خشک تھا کہ اس کا چبانا دشوار تھا، مگر آپ نے ایک بزرگ کا تحفہ سمجھ کر وہ روٹی کا ٹکڑا کھا لیا۔ اس ٹکڑے کا حلق سے نیچے اترنا ہی تھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی دنیا ہی بدل گئی۔ آپ کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے کائنات کی ہر شے فضول ہے۔ دوسرے ہی دن آپ نے اپنی چکی اور باغ فروخت کر دیا اور اس سے حاصل ہونے والی رقم غریبوں اور محتاجوں میں بانٹ دی۔ عزیز و اقارب آپ کی اس حرکت کو دماغی خلل قرار دے رہے تھے، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ ذہن و دل کے کس گوشے سے روشنی کی وہ لکیر پھوٹ رہی ہے جس نے دنیا کے تمام اجالوں کو دھندلا کر کے رکھ دیا ہے۔ بعد ازاں آپ سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹانے کے بعد تحصیل علم کے لیے خراسان کو خیر آباد کہہ کر سمرقند اور بخارا کا رخ کرنے لگے، جو اس وقت علوم و فنون کے اہم مراکز تصور کیے جاتے تھے۔ یہاں پہلے آپ نے قرآن پاک حفظ کیا، پھر تفسیر، فقہ، حدیث اور دوسرے علوم ظاہری میں مہارت حاصل کی۔ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد آپ نے مرشد کامل کی تلاش میں عراق کا رخ کیا۔ راستے میں اپنے زمانے کے مشہور بزرگ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ سکونت پذیر تھے۔ خواجہ معین الدین کچھ دن تک ایک عام طالب علم کی حیثیت سے حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، مگر شیخ نے کوئی توجہ نہ دی۔ پہلے قدرے مایوس ہوئے، بعد ازاں ایک موقع پا کر آپ نے دل کی بات شیخ سے کہہ ڈالی۔ آپ نے اپنے شیخ سے کہا کہ میری دلی تمنا ہے کہ آپ مجھے مستقل غلامی کا شرف بخشیں۔ اس پر حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے فرزند، مجھ سے اپنا ہی بوجھ نہیں اٹھایا جاتا، تمہارا کیسے اٹھاؤں گا؟ دراصل شیخ آپ کو ٹالنا چاہتے تھے، لیکن آپ مسلسل اصرار فرماتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل کر لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کی خدمت میں تقریباً 2.5 سال رہے۔ آپ اپنے پیر و مرشد کی خدمت کے لیے ساری رات جاگتے رہتے کہ مرشد کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ پھر ایک دن حضرت خواجہ صاحب کو مرشد پاک نے سینے سے لگا کر ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے اور دعا فرمائی، اے خدائے ذوالجلال، معین الدین کو قبول فرما لے۔ اس نے بے سر و سامانی کے باوجود مجھے نہیں چھوڑا، تو بھی اسے زمین پر تنہا نہ چھوڑ۔ ابھی دعا کے الفاظ مکمل بھی نہ ہو پائے تھے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بارش نور میں نہا گئے۔ ایک تیز شعاع دل و دماغ کو روشن کرتی گزر گئی اور آپ کی آنکھوں کے سامنے سے تمام حجابات اٹھ گئے۔ معین الدین اب کیا نظر آتا ہے؟ حضرت عثمان ہرونی نے آپ سے فرمایا۔ معین الدین چشتی جواب میں کہنے لگے، آپ کے صدقے میں عرش سے تحت الثری تک دیکھ رہا ہوں۔ مرشد کامل نے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ تم سیراب ہو گئے ہو، ورنہ عشق کے صحرا میں لوگ ایک بوند کے لیے زندگی بھر ترستے رہتے ہیں۔ پھر آپ کے پاس جو شخص بھی نگاہ کرم کی بھیک مانگنے آتا تو آپ فرماتے کہ میرے پاس جو کچھ تھا وہ میں نے معین الدین کو عطا کر دیا ہے۔ ناظرین، ایک اور روایت کے مطابق حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر مکہ مکرمہ حاضر ہوئے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد آپ نے بلند آواز میں فرمایا، یا الہی، معین الدین حاضر ہے، اپنے اس عاجز بندے کو شرف قبولیت عطا فرما۔ جواب میں ندائے غیبی سنائی دی، ہم نے اسے قبول کر لیا، بے شک یہ معین الدین ہے۔
پھر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ پھر جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہوئی، حضرت خواجہ عثمان حرونی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ معین الدین چشتی کو حکم دیا، معین الدین آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سلام پیش کرو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے گداز قلب کے ساتھ لرزتی ہوئی آواز میں کہا، السلام علیکم یا سید المرسلین۔ وہاں موجود تمام لوگوں نے سنا۔ روضہ رسول سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا سلطان الہند۔ اس کے بعد مرشد نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو مبارکباد دیتے ہوئے فرمایا، معین الدین تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں دونوں مقامات پر قبولیت کی سند عطا ہوئی۔ آئندہ بت خانہ ہند تمہاری سرگرمیوں کا مرکز ہوگا۔ اگرچہ وہاں کفر کی گہری تاریکی پھیلی ہے، لیکن تم وہاں اسلام کی شمع روشن کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس وسیع و عریض ملک میں صرف تم ہی سلطان کہلاؤ گے جسے دربار رسالت سے تاج سلطانی عطا ہوا ہے۔ وہ ہندوستان کے تمام بادشاہوں پر غالب آ کر رہے گا۔ پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد کی ہدایت پر طویل عرصے تک شدید ریاضتیں کی، مسلسل 7 دن تک روزے رکھتے رہے۔ پھر پیر و مرشد کی اجازت سے آپ تنہا حجاز مقدس پہنچے، حج کی سعادت حاصل کی اور روضہ رسول پر حاضری دینے کے ساتھ ساتھ کئی ممالک کا سفر اختیار کیا۔ سفر بغداد کے دوران آپ کی ملاقات حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ اولیاء کرام میں حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام بہت بلند ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی 2.5 ماہ تک حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ کے ہاں قیام پذیر رہے اور ایک عظیم صوفی کی محبتوں سے فیض یاب ہوئے۔ اس کے بعد خواجہ معین الدین چشتی بغداد میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کچھ عرصہ یہاں قیام کرنے کے بعد آپ تبریز تشریف لے گئے اور وہاں حضرت خواجہ ابو سعید تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کیا۔ خواجہ ابو سعید تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کو تصوف کی دنیا میں ہمہ گیر شہرت حاصل ہے۔ چند دن یہاں گزارنے کے بعد آپ اصفہان تشریف لے گئے۔ وہاں مشہور بزرگ حضرت شیخ محمود اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت سے فیض یاب ہوئے۔ انہی دنوں وہاں ایک نو عمر لڑکے کو دیکھا جو درویشوں سے نہایت عقیدت رکھتا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی آمد سے پہلے وہ لڑکا حضرت شیخ محمود اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے بہت متاثر تھا، مگر جب اس نے خواجہ معین الدین چشتی کو دیکھا تو ارادہ بدل دیا۔ پھر جب آپ اصفہان سے روانہ ہوئے تو وہ نو عمر لڑکا آپ کے ساتھ ہو لیا۔ یہی نو عمر لڑکا حضرت معین الدین چشتی کی صحبت میں اولیاء ہند کا تاجدار بنا، جسے دنیا حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ گنج شکر حضرت بابا فرید کے مرشد اور حضرت نظام الدین اولیاء کے دادا و مرشد ہیں۔ بہرکیف حضرت معین الدین چشتی اصفہان سے خرقان تشریف لے آئے۔ یہاں آپ نے 2 سال واعظ فرمایا اور ہزاروں انسانوں کو راہ راست پر لائے۔ پھر ایران کے شہر استر آباد تشریف لائے۔ ان دنوں وہاں ایک مرد کامل حضرت شیخ ناصر الدین رحمۃ اللہ علیہ قیام پذیر تھے، جن کا 2 واسطوں سے سلسلہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ چند ماہ یہاں حضرت شیخ ناصر الدین رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی فیض حاصل کیا، پھر ہرات کا قصد کیا۔ یہ شہر ایرانی سرحد کے قریب افغانستان میں واقع ہے، جہاں حضرت خواجہ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر آپ کا قیام تھا۔ بہت جلد سارے شہر میں آپ کے چرچے ہونے لگے۔ جب بات حد سے بڑھ گئی اور خلق خدا کی ہر لمحے حاضری کی وجہ سے وظائف اور عبادات الہی میں فرق پڑنے لگا تو آپ ہرات کو خیرآباد کہہ کر سبزوار تشریف لے آئے۔ سبزوار میں آپ کی آمد کو چند دن ہی گزرے تھے کہ مقامی باشندوں کی بہت بڑی تعداد یہاں کے گورنر یادگار محمد کے خلاف درخواست لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ لوگوں نے بتایا کہ مقامی گورنر کے جابرانہ رویے سے تنگ آ کر لوگ قبروں میں اتر گئے ہیں، لیکن حکومتی ظلم و زیادتی کا طوفان تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ لوگوں نے التجا بھرے لہجے میں آپ سے درخواست کی کہ آپ اس ظالم گورنر کے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ اسے ہدایت دے دے اور اس کی ظلم سامانیوں سے اہل شہر کو نجات مل جائے۔ آپ نے اہل شہر کی فریاد سنی اور انہیں یقین دلایا کہ خداوند تعالی بہت جلد اس شہر کے رہنے والوں پر رحم فرمائے گا۔ دوسرے دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ گورنر یادگار محمد کے دربار میں تشریف لے گئے۔ محل کے دروازے پر پہنچ کر آپ نے دربان سے کہا، اپنے حاکم کو خبر دو کہ اس سے درویش معین الدین ملنا چاہتا ہے۔ دربان نے حاکم سبزوار کو اطلاع دی، لیکن یادگار محمد کا غرور انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ اس نے غضبناک لہجے میں دربان کو جواب دیا، میرے پاس کسی ننگے بھوکے فقیر سے ملنے کا وقت نہیں ہے۔ دربان واپس آیا اور جیسے ہی اس نے یادگار محمد کے الفاظ دہرانے کی کوشش کی تو اس کی زبان گونگ ہو گئی۔ دربان نے گھبرا کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا۔ اس کی روح کانپنے لگی اور ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔
حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کسی اجازت کے بغیر محل کے دروازے میں داخل ہو گئے۔ دوسرے دربان کی نظر پڑی تو وہ آپ کو روکنے کے لیے آگے بڑھا، مگر اس کا بھی وہی حشر ہوا جو پہلے دربان کا ہو چکا تھا۔ پھر محل میں ایک شور سا برپا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ یادگار محمد صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اس کے کمرے میں داخل ہو چکے تھے، جہاں بیٹھ کر وہ سنگ دل حاکم انسانی تقدیروں کے فیصلے کرتا تھا۔ دربار میں ہلچل سی مچ گئی۔ خواجہ صاحب کے جلال معرفت کا یہ عالم تھا کہ جس پر نظر پڑی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا۔ یادگار محمد نے آپ کو دیکھا تو خوف و دہشت سے کانپنے لگا۔ گورنر کے دربار میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی باروب آواز گونجی، میں وہی بھوکا اور ننگا فقیر ہوں جس سے تو نے ملنا بھی گوارا نہ کیا۔ میں یہاں اس لیے نہیں آیا کہ تو مجھے بندگان خدا کے خون میں ڈوبی ہوئی چند روٹیوں کی بھیک دے دے، یا مخلوق خدا کے جسموں کو برہنہ کر کے چند گز ریشمی کپڑا میرے حوالے کر دے۔ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ حجت تمام ہو جائے، اس سے پہلے کہ تیرے اقتدار کو زمین نگل لے۔ حق کی نافرمانیوں سے باز آ جا، جن پر ستم ڈھا رہا ہے انہیں ان کی ماؤں نے آزاد پیدا کیا۔ بساط ہستی پر تیری حیثیت ہی کیا ہے؟ تجھ سے پہلے بڑے بڑے ستمگر یہاں اپنی طاقت آزما چکے ہیں، انہیں تلاش کر وہ کہاں سے آئے تھے اور کدھر گئے۔ گورنر سبزوار کے دربار پر کسی قبرستان سا گما ہو رہا تھا۔ حاضرین مردوں کی طرح ساکن تھے اور یادگار محمد اپنی زر گناہ کرسی سے اتر کر نیچے آنا چاہتا تھا، مگر اس کا جسم مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی جابر حاکم کے سامنے کلمات حق ادا کر کے واپس جا چکے تھے، لیکن آپ کے الفاظ کی گونج ابھی تک باقی تھی۔ آپ کی باتوں سے ظالم گورنر پر اس قدر اثر ہوا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ کچھ دن بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سبزوار سے ہی سارے شادماں تشریف لائے تو یادگار محمد بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنی باقی ماندہ عمر پیر و مرشد کی خدمت میں بسر کرے، مگر پیر و مرشد نے آپ کو حصار شادماں میں لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے مقرر کر دیا۔ حصار شادماں نامی علاقے سے رخصت ہو کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی بلخ تشریف لائے اور حضرت شیخ احمد خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پر قیام